آیا جی اسرائیل کے اوپر ایک گورنمنٹ منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں عمران خان کے اسرائیل نے عمران خان کے لیے سپورٹ کر دیا. پہلے تو یہ ذرا میرے بیان سن لیں. یہ جب میں پرائم منسٹر تھا یہ میرے بیان صرف یہاں نہیں ہیں, 2 پاکستان میں بھی ہے اور امریکہ کے اندر جا کے میں نے یہ بیان دیا ہے. یاد رکھیں امریکہ کے اندر سب سے تکڑی لابی اسرائیل کی لابی ہے. امریکہ کے اندر سننے کے میں نے بیان کیا دیا اور پاکستان میں بھی پرائم منسٹر ہوتے ہوئے. Next questioner. There's been talk about Pakistan forming relations with Israel, and we know the winds of change are blowing through the Middle East. Is this in the cards and why? I'm afraid I don't know where this has come from. It's not. Pakistan has a very straightforward position, and it was a founder of Pakistan, Quaid-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah, who was very clear that, there has to be a just settlement, a homeland for Palestinians before Pakistan can recognize Israel. جو بھی کوئی ملک کرے, ہمارا تو موقف بڑا کلیئر ہے اور ہمارا موقف قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں کلیئر کر دیا تھا, 1948 میں, کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینوں کو ان کا حق نہیں ملتا, ان کو ایک جسٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی. جو 2 نیشن تھیوری تھی پیلسٹینین کی کہ ان کو پورا ایک ان کی سٹیٹ ملے جو کہ پیلسٹینین فیصلہ کریں, ٹھیک ہے. جب تک وہ نہیں ہوتا, اگر ہم وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر کشمیر کا بھی, ہمیں ایگزیکٹلی سچویشن کشمیر کا ہے تو ہمیں وہ بھی گیو اپ کرنا چاہنا چاہیے. تو اس لیے پاکستان نہیں تسلیم کر سکتا اسرائیل کو. اب امریکہ میں میری بیان کی کیا اہمیت ہے, کیونکہ یہ جو 2 ہیں نا, نواز شریف اور زرداری یا ان کے بچے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جا کے امریکہ کیا پاکستان میں بیان دے دے ان کے خلاف, لیکن امریکہ میں جا کے دے. یہ میں کہتا ہوں کہ ان کی اتنی جرت نہیں تھی کہ جب امریکہ نے اور ہندوستان نے مل کے موڈی کے دورے پہ امریکہ جب جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا نام لیا, بائیلیٹرل ٹاکس میں پاکستان کا نام آتا ہے کہ جی پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم کر رہی ہے اور پاکستان کو بند کرنی چاہیے. کسی کا بیان نکلا کسی کے منہ سے, کہیں وہ بیٹھا ہوا نواز شریف کہ اس کے منہ سے کوئی آواز نکلی, کہیں زرداری کے منہ سے کوئی آواز نکلی؟ نہیں نکلے گی. جب 400 ڈرون اٹیک ہو رہے تھے پاکستان میں, جو دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ آپ جس کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں وہ آپ کے ملک میں ڈرون اٹیک کر رہے ہیں, ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا. اور میں آج اپنی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کی آج حمایت کر رہے ہیں جن کے اربوں روپے نہیں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ کبھی بھی ایک لفظ نہیں کہیں گے ان لوگوں کے پاس جن کو پتہ ہے کہ وہ کسی وقت ان کے, جس طرح وہ روسیوں کے اب ڈالر ضبط کر رہے ہیں نا, ان کی روسیوں کی پراپرٹیز جب سے جنگ ہوئی ہے ضبط کر رہے ہیں, وہ کبھی بھی ان کے ڈالرز, کیونکہ چوری کا پیسہ ہے اور اربوں ڈالر پڑا ہوا ہے ان کا باہر, یہ کبھی ان کے خلاف بات نہیں کریں گے, یہ اپنے ملک کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوں گے. یہ تو ان کو تو ہندوستان سے جان جاتی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہندوستان کی اور اسرائیل کی لابی بڑی مضبوط ہے امریکہ میں, تو یہ تو کبھی بھی نہیں ملک کے لیے سٹینڈ لے سکتے. تو ان کی جو بیکنگ کی جا رہی ہے, میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آج عمران خان کو تو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کبھی عمران خان نے ایسی حرکت کی کہ امریکنوں کو میسج بھجوایا جائے اپنے ایمبیسڈر حسین حقانی کے ذریعے میمو گیٹ کے اندر, وہ جو میمو گیٹ تھا, امریکنوں کو کہہ رہا ہے کہ ہماری فوج سے ہمیں بچا لو, اس کو آج پرائم پوزیشن میں بیٹھا ملک کے فیصلے کر رہا ہے. اور دوسرا جس کو اتنا پیار تھا مودی کے ساتھ کہ اس کو گھر پہ شادی پہ بلا لیا, جبکہ وہ پاکستانی فوج کو پاکستان کے آرمی چیف کو دہشت گرد کہہ رہا تھا موڈی. وہ کہتا پرائم منسٹر ٹھیک ہے لیکن وہ تو پتلا ہے, دہشت گرد پاکستانی فوج کو کہہ رہا تھا. ڈان لیگز کے اندر کیا ہوا؟ وہی کہہ رہا تھا نا کہ ہم تو بے بس ہیں جناب, ہماری فوج دہشت گردی کر رہی ہے. وہ لوگ آج ملک کے فیصلے کریں اور وہ باہر بیٹھ کے اپنے بڑے بڑے محلات کے اندر اربوں روپے کی پراپرٹیز کے اندر وہ بیٹھ کے جناب وہاں فیصلے کریں کہ جی ملک میں کیا ہوگا, ملک میں الیکشن کب ہوگا, وہ فیصلے کریں.
اور یہاں کیا نظر نہیں آ رہا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ کیا ان کا انٹرسٹ ہے پاکستان سے؟ کیا جب مشکل پڑی یہ ملک سے باہر نہیں بھاگے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نے خود، میں گواہ ہوں جتنی دفعہ مجھے انہوں نے ان کی کرپشن کے کیسز بتائے ہیں، میں گواہ ہوں جب جنرل باجوہ نے بتایا کہ انہوں نے فلانے ملک سے کتنی کمیشن اربوں ڈالر کی کمائی، میں گواہ ہوں کہ جب انہوں نے بتایا کہ یاسر زرداری کے جو کیسز ہیں، یہ شروع کی بات تھی، بعد میں تو ڈیلنگ کر لی انہوں نے۔ جنرل مشرف نے جب اس کا نیب کا پہلی دفعہ جو چیئرمین بنا جنرل امجد، مجھے بریفنگ دی گئی کہ ان کی کتنی پراپرٹیز ہیں ملک سے باہر، یہ تو پکڑی گئی ہے نا ایون فیلڈز کی اور 2-3 اور، باقی کتنی پراپرٹیز ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں تب کی، آج سے 20 سال پہلے کی۔ اس کے بعد جو لوٹ مار انہوں نے 10 سال کی وہ اس کے اوپر ہے، اور آج جو کر رہے ہیں، تو کوئی ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہمارا ملک بینکرپٹ ہو چکا ہے اور ہم آج انجینئرنگ کر رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کہ یہی لوگ پھر واپس آ جائیں؟ تو کوئی فکر نہیں ہے ملک کی؟ کیا یہ عمران خان نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ وہ سارا وقت یہ سارا برداشت کرے یہ جو ہو رہا ہے آج، اور صرف وہی اسی کے اوپر سارا رکھے کہ جی اس کو کسی طرح دبا دو؟ کس کا فائدہ ہے اس میں؟ اور اس لیے میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑی خواب ہے پاکستان کی، بڑا، اس کے لیے بہت بڑے ذہن تھے علامہ اقبال، اس کے لیے جس نے کس طرح کی سٹرگل کی، وہ بہت ہی بڑے لیڈر تھے، قائد اعظم، اور وہ لوگوں نے اس ملک کو جس طرح بنایا، اور جس طرح قائد اعظم نے جب پہلی دفعہ پاکستان آئے، جب ابھی پاکستان نہیں بنا 3 ہفتے پہلے آئے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے اے ڈی سی کو کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میری زندگی میں یہ پاکستان بنے گا۔ یہ وہ ملک تھا، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ہمارے بڑوں کو سنا، کیونکہ ہم تو پاکستان میں پیدا ہوئے تھے، سارے ہمارے بڑے کہتے تو کتنے خوش قسمت ہو، آزاد ملک میں پیدا ہوئے، اور یہ ہمیں بدترین غلامی کی طرف جو لے کے جایا جا رہا ہے، نہ کوئی انسانیت رہے گی، نہ کوئی حقوق ہے، جو مرضی چاہے کریں، کوئی قانون توڑیں، چوروں کو اوپر بٹھا دو، جو فورن پالیسی ایسی ہے کہ ہم ساری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں آج، جن سے اتنی محنت کی کہ جی ہم امریکہ کو خوش کر رہے ہیں، وہ جا کے انہوں نے ذلیل کر دیا۔ ساتھ والا ہمسایہ اوپر جا رہا ہے، وہ کہتا ہے ان کی فکر ہی نہ کرو، یہ اپنے بوجھ میں ہی اب گرنے لگا ملک۔ اور اس وقت انہی لوگوں کو جو 30 سال سے اس ملک کی خون چوس رہے تھے، آج ان کو آپ پھر تیاری کرا رہے ہیں اوپر بٹھانے کے لیے۔ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ملک ہے، یہ 27ویں رمضان کو بنا تھا، یہ بڑی خواب کا نام ہے، اور ہم سب کو، ساروں کو، میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی، اور میں انشاءاللہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، میں بار بار کہتا ہوں، جو بھی ہو جائے میں بھی ہر قربانی کے لیے تیار ہوں اس ملک کی آزادی کے لیے، اور میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تیار ہونا پڑے گا قربانی کے لیے، کیونکہ آزادی گھر میں بیٹھ کے نہیں ملتی، زنجیریں گرتی نہیں ہیں، توڑنی پڑتی ہیں، جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔